ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کا جو ٹاکسک بیہیویئر ہے اس سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ آپ دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے نمٹیں اس ٹاکسک بیہیویئر سے، یا پھر آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو آلریڈی اس میں اس ٹاکسک بیہیویئر کا شکار ہے؟ دونوں، یعنی بیسیکلی تو ہم نے اس بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، اس فرد کو درست کرنا ہے، اس کے لیے اس کی اپنی کاؤنسلنگ کی بھی، اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں اوبیسلی وہ بھی اگر اپنا رویہ تبدیل کریں گے تو اس میں کچھ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم ٹاکسک بیہیویئر سے جو دو چار ہو رہا ہے ہم اس شخص کی بات کرتے ہیں۔ ٹاکسک بیہیویئر سے جو شخص دو چار ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کس بیہیویئر نے اسے فرسٹ ٹائم ٹاکسک بنایا، یا کون سے ایسے مسلسل حادثے ہو رہے ہیں زندگی میں جس نے اس کو ٹاکسک بیہیویئر کی طرف وہ حادثے لے آئے یا وہ ایکسپیرینسز لے آئے۔ فار ایگزامپل، جس طرح میں نے پہلے 3 کمپوننٹس کی بات کی تھی، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسپیرینسز سے مسئلہ آ رہا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے ہماری نیگیٹو تھاٹس ہو چکی ہیں، یا پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے، بیہیویئرل ایشوز کی وجہ سے باقی دونوں عناصر جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اب جو ٹاکسک بیہیویئر ہے، پہلے اسے دیکھیں گے کہ سیویرٹی کیا ہے، آئدر کہ وہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر اس کے لیے پورا کا پورا ایک پروٹوکول بنانا پڑے گا، اس کے جو دوست احباب ہیں ان کی بھی گروپ کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن میجر پوائنٹ یہ ہے ان کے لیے CBT، کہ آپ ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ درست کر لیں۔ اور دوسری چیز ہے CBT ایک بیہیویئر تھیراپی ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی۔ ہم اس میں انسان کی کوگنیشن کو چینج کرتے ہیں، اس کے خیالات کو چینج کرتے ہیں۔ مثلا اس نے سوچنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص مسلسل منفی سوچ رہا ہے تو اسے یہ بتا سکتے ہیں، بالفرض ایک شخص بھوکا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو جو ہے وہ یہ کھانا ہے، اب وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کھانا چاہیے ہی چاہیے۔ اب یہ جو چاہیے والا عنصر ہے نا، کہ مجھے اس کھانے کو کھانا ہی ہے جیسے بھی ہو جائے، آئدر بائی ہک اور کروک، ٹھیک ہے؟ مجھے جیسے بھی ہے وہ کھانا چاہیے۔ اب جو ریالٹی ہے، جو تھنکنگ پیٹرن ہے، وہ یہ کہے گا کہ آپ پہلے تھوڑا سا کام کر لو، پیسے کما لو، آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، پیسے آ جائیں گے، پھر آپ کھانا کھا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ریالٹی پرنسپلز پہ کام کر رہی ہے یہ چیز، کہ ریالٹی بیسس پہ آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ کے ایموشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس پروسیس میں اپنے ایموشنز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ میرے ایموشنز کیا ہیں، پھر ان کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ میرے ایموشنز اس وقت کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ایموشن ہے کون سا، پھر اس کے بعد اس کو ریکگنائز کر لیا کہ یہ کون سا ایموشن ہے، دین آن تھرڈ فیز آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کو چینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، rather than suppressing that emotion، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارے پاس آ گیا ایموشن۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے ہمارا سوشل انٹریکشن، کہ ہم اپنے کمیونیکیشن کے طریقے کو سیکھیں کہ کمیونیکیٹ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، موسٹلی یہ عموماً وربل اور نان وربل کمیونیکیشن میں ایسے ٹاکسک بیہیویئرز ہمارے پاس دیکھنے کو آتے ہیں، کہ ہمارا جو وربل بیہیویئر ہے ہم نے کمیونیکیٹ کس طرح سے کرنا ہے، ہمارا کمیونیکیشن سٹائل کون سا ہونا چاہیے، ہم کس سٹائل سے کمیونیکیٹ کریں۔ ہمارا assertive کمیونیکیشن سٹائل ہونا چاہیے، لیکن ہمارا کمیونیکیشن ٹاکسک نہیں ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو بدظن کر دے ہمارے سے۔